یہ جو گزشتہ دن کی شام گزری اور جب اس کے سورج نے غروب کیا اور افق پہ محرم پہلی کا چاند نظر آیا تو میرے 8ویں امام نے دھاڑے مار کر رونا شروع کیا۔ ابن شبیب ساتھ، مولا کیا ہوا؟ یہ ابن شبیب تجھے نہیں معلوم محرم کا چاند نظر آ گیا، وہ مہینہ شروع ہو گیا جس میں ہمارے جد امجد حسین زہرا کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے لوگ حیوان کو ذبح کرتے ہیں۔ ابن شبیب حسین کے ساتھ اولاد علی کے 18 ایسے نوجوان شہید ہوئے جن کی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ ابن شبیب اگر رونا ہے تو حسین پر رو۔ ابن شبیب جب محرم کا چاند نظر آ جاتا تھا، میرے بابا موسیٰ کاظم وہ پورا مہینہ میرے بابا کے چہرے پر ہنسی کسی کو نظر نہیں آتی تھی۔ پورا مہینہ میں امام موسیٰ کاظم اذانیں گزار دیتے تھے۔ عزادارو، یہ وہ امام، یہ وہ مظلوم جس پر انبیاء روئے، اور جب آدم نے دعائے توبہ پڑھی اور جب نام حسین پر پہنچے، 2 نام اس کائنات میں ایسے ہیں کہ جو نام جب مومن کے کان پر آ جاتے ہیں دل ٹوٹ جاتا ہے، آنکھوں سے اشک رواں ہو جاتے ہیں۔ علامہ جعفر شستری علیہ رحمہ فرماتے ہیں ان 2 ناموں کی تاثیر یہ ہے کہ یہ نام جب کان پہ آئے مومن کی آنکھ سے آنسو روا ہو گیا۔ ایک نام حسین اور دوسرا نام زینب۔ جب نام حسین آ گیا، اسی لیے کہ حسین نے خود فرمایا تھا انا قتیل العبرات، میں آنسوؤں کا کشتا ہوں، لا یذکرنی مومن الا وبکا، جب بھی کوئی مومن مجھے یاد کرے گا وہ روئے گا۔ عزادارو، ابھی حسین اس دنیا میں نہیں آئے، ابھی حسین شہید نہیں ہوئے۔ پہلا انسان حضرت آدم جب دعائے توبہ میں نام حسین پہ پہنچے نا، رو کر کہا یا اخی جبرائیل، اے بھائی جبرائیل، یہ بتا 4 نام جب پہلے دہرائے میرے دل کو مسرت حاصل ہوئی، خوشی کی لہر دوڑ گئی، یہ 5واں نام کیسا ہے؟ جب حسین کا نام آیا ہے میری زبان پر میرے اشک رواں ہو گئے اور میرا دل ٹوٹ گیا، اور جبرائیل نے بتایا یہ تیرے آخری نبی، تیری اولاد سے آخری نبی کا لال حسین ہوگا جو میدان کربلا میں پیاسا ذبح کیا جائے گا۔ جب حسین کی پیاس کا سنا تو آدم روئے، عزادارو حسین پر حضرت نوح روئے۔ جب نوح کا سفینہ میدان کربلا میں آیا اور سفینہ ڈگمگانے لگا، نوح نے پوچھا بار الہ وجہ کیا ہے؟ جبرائیل نے بتایا نوح تیرا سفینہ میدان کربلا میں آ گیا، تیرا سفینہ اس میدان میں آ گیا جہاں آخری نبی محمد کا نواسا پیاسا ذبح کیا جائے گا۔ عزادارو، جب ابراہیم کا گھوڑا میدان کربلا میں پہنچا، گھوڑے سے گرے، پیشانی زخمی ہوئی، پوچھا بار الہ کیا ہوا؟ جبرائیل نے بتایا نوح تو میدان کربلا میں آ گیا ہے نا، تو اس سرزمین پر آ گیا جہاں آخری نبی کا نواسا قربانی پیش کرے گا۔ یہاں نوح روئے، جناب ابراہیم روئے، جناب اسماعیل کی بکریاں ہیں نہر فرات کا پانی نہیں پی رہی، پیاسی بکریاں، چرواہے نے آ کر بتایا جناب اسماعیل کو بکریاں پیاسی ہیں لیکن نہر فرات کا پانی نہیں پی رہی۔ کہا پوچھتا ہوں، بکریوں سے پوچھا تو بکریوں نے فصیح زبان میں جواب
جواب دیا کہ جس نہر کے پانی سے نبی آخری کا نواسا پیاسا رہ جائے گا، جس نہر کے کنارے یوسف زہرا پیاسا ذبح کیا جائے گا، ہم اس نہر کا پانی نہیں پیئیں گی۔ اجرکم علی اللہ، بس آزادہ رو۔ اور نبی کریم کے نواسے پر ہر نبی رویا، لیکن کوئی اس طرح سے نہ رویا جیسے نانا رسول خدا رویا۔ نانا رسول کیسے رویا؟ علامہ شیخ جعفر شستری علیہ رحمہ نے لکھا کہ نانا رسول خدا حسین کو علی کے سپرد کرتے، یا علی امسک ہو، اے علی ذرا حسین کو تھام لو نا۔ بابا علی حسین کو تھام لیتے، اللہ کے نبی حسین کے ایک ایک عضو کا بوسہ لینا شروع کرتے۔ ہاتھوں کا بوسہ لیا، سینے کا بوسہ لیا، پسلیوں کا بوسہ لیا، پیشانی کا بوسہ لیا، ہونٹوں کا بوسہ لیا، دانتوں کا بوسہ لیا، نہر کے مقام کا بوسہ لیا۔ رو بھی رہے ہیں، ایک ایک عضو کا بوسہ لے رہے ہیں۔ پھر کہا یا علی ذرا حسین کا کرتا ہٹا۔ علی نے حسین کا کرتا ہٹایا، اب سینے کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنا دہن مبارک حسین کے سینے پہ رکھ دیا۔ علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ حسین کے بوسے بھی لے رہے ہیں، روتے بھی جا رہے ہیں۔ فرمایا اقبل مواضع السیوف، میں تلواروں کے مقامات چوم رہا ہوں، وہ مقام چوم رہا ہوں جہاں تیر لگے گا پشت سے نکل جائے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔